إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. محترم و معزز سامعین کرام، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار نذرانے پیش ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بعدہ رب العالمین کی بے شمار برکتیں، نوازشیں، رحمتیں نازل ہو ان تمام ہستیوں پر جنہوں نے ہر حال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جنہیں ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے انسانی زندگی پر توحید کے اثرات۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، جن چیزوں کا اس دنیا میں وجود ہے، ان تمام چیزوں کی بنیاد ہے، اور ہر چیز، ہر شے اپنی بنیاد ہی کی بنیاد پر پہچانی جاتی ہے، اس کی معرفت کی جاتی ہے۔ بنیاد جتنی مضبوط ہو، بیس جتنا مستحکم ہو، مضبوط ہو، اس پر بننے والی چیز، اس پر تعمیر ہونے والی چیز اتنی ہی نکھار کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے آئے گی۔
اگر بنیاد بیکار ہو، اگر بنیاد میں جنبش پیدا ہو جاتی ہے، بنیاد خراب ہے، تو اس پر کتنی بھی عالی شان، کتنی ہی مضبوط چیز اس پر تعمیر کر لی جائے، وہ اپنی بنیاد کمزور ہونے کی وجہ سے اس پر تعمیر ہونے والی چیز میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس طریقے سے سامنے نہیں آتی ہے جس طریقے سے اس کو سامنے آنے کا حق تھا۔ کیوں؟ بنیاد خراب ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، آپ کی پیروی کرنے والا کہتے ہیں، تو ہمیں اپنی بنیاد کی طرف دیکھنا ہوگا۔ ہمیں جو بنیاد ملی ہے اس بنیاد کا ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا ہوگا، تب جا کر صحیح معنوں میں ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کی جو بنیاد ہے، ایک مسلمان کی جو بیس ہے، ایک مسلمان کے بکھرنے اور نکھرنے کا جو سبب ہے، وہ اس کی توحید ہے، وہ اس مسلمان کا عقیدہ ہے، وہ اس مسلمان کی اللہ رب العالمین کے تعلق سے معرفت و پہچان ہے۔ اگر اس مسلمان کی اللہ رب العالمین کی معرفت مضبوط ہے، اگر وہ اپنے عقیدے میں، اگر وہ اپنی توحید میں مضبوط ہے، تو وہ شخص، وہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن اگر اس کی توحید برائے نام ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو اللہ تو مانتا ہے، لیکن وہ کام جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، یا وہ کام جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے کرنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ ان کاموں کو کسی اور کے لیے کرتا ہے، اگر وہ ان کاموں کو کسی اور کے لیے خاص کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کی بنیاد کمزور ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان، وہ اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حق ذرہ برابر بھی نہیں رکھتا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ توحید جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، آج دنیا کی آبادی اتنی زیادہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو ہدایت مل جائے، ہر ایک اللہ رب العالمین کی معرفت کرنے والا بن جائے۔ یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں۔ جو توحید ہمیں اور آپ کو ملی ہے، جو اللہ رب العالمین کی صحیح پہچان ہمیں اور آپ کو ملی ہے، میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر اور آپ پر بہت بڑا عظیم احسان ہے۔ اس لیے کہ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آپ کی تمنا تھی کہ تمام مشرکین، تمام رب کی ذات کا انکار کرنے والے اللہ کی توحید کو قبول کر لیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمان نازل کیا اور کہا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امام الانبیاء، اے نبیوں کے سردار، آپ کی یہ خواہش ہے، آپ کی یہ تمنا ہے کہ تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں، تمام لوگ اللہ کی توحید پر آ جائے۔ ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، مگر معاملہ یہ ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے، اللہ کی پہچان اسی کو ملتی ہے جسے اللہ رب العالمین پسند کر لیتا ہے، جسے اللہ رب العالمین اس عظیم مقصد کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے حق میں ہدایت کو لکھ دیتا ہے۔ فرمایا دوسرے مقام پر، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک عظیم مقام دیا، وہ بات الگ ہے، لیکن ہدایت دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر ڈیپینڈ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے کہ وہ کس کو اللہ رب العالمین اپنی ذات سے جوڑ دے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر ہم اور آپ رب کی توحید کو مان رہے ہیں تو ایسے ماننے والوں پر
اللہ رب العالمین کی جانب سے کچھ اثرات ہوتے ہیں اس عقیدے کی مضبوطی کی بنیاد پر۔ سب سے پہلا اثر توحید کو ماننے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ توحید کو ماننے والا، اللہ رب العالمین کو صحیح معنوں میں پہچاننے والا، شرک اور غلامی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے موحدین بندوں کو، اللہ رب العالمین کو ایک ماننے والے جو بندے دنیا میں موجود ہیں، ان تمام بندوں کو اللہ رب العالمین شرک جیسی غلاظت سے محفوظ کر لیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں جو غلامی ہوتی ہے، جس غلامی کی بنیاد پر لوگ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں، اس غلامی سے اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جس قوم میں، جس بستی میں، جس شہر میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو بھیجا، اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، سب سے پہلے مخالفت کرنے والے کون تھے؟ سب سے پہلے اماموں اور اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے ہوئے رسولوں کی تکذیب کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہی قوم، شہر، خاندان کے سردار لوگ تھے، اس قوم اور بستی شہر کے لیڈر لوگ تھے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر پوری قوت و طاقت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے رسولوں کی، اللہ رب العالمین کے نبیوں کی مخالفت کی۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اگر یہ لوگ کہ جن پر آج ہمیں سرداری ملی ہے، جن کے ہم لیڈر بنے ہیں، جو ہماری ہر غلط و صحیح بات کو قبول کر لیتے ہیں، اگر انہوں نے ان رسولوں کی بات کو مان لیا، یہ رسول جو پیغام لے کر آئے ہیں، ان کی جانب جو توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں، اگر انہوں نے اللہ کی توحید کا پیغام مان لیا تو یہ لوگ ہماری غلامی سے نکل جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی غلامی میں لگ جائیں گے۔ اس لیے وہ ان لوگوں کو اپنی غلامی کے اندر رکھنا چاہتے تھے، اس بنیاد پر انہوں نے ان رسولوں کی، ان انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کی۔ تو یہ سب سے پہلا اثر اللہ کی توحید کے ماننے والوں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ شرک اور غلامی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، جسے اللہ رب العالمین اپنی توحید سے نواز دے، جن کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، تو یہ توحید، یہ عقیدہ اپنے ماننے والوں کی فکر کو، ان کی سوچ کو مضبوط کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو اللہ رب العالمین پر خالص ایمان رکھتا ہے، جو دکھ، پریشانی میں، خوشی میں، زندگی کے تمام معاملات میں اگر وہ اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، تمام تعلقات وہ اللہ رب العالمین سے جوڑے رکھتا ہے، تو اس کی سوچ مضبوط ہو جاتی ہے۔ وہ دردوں کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، بلکہ مصیبت ہو یا پریشانی ہو، زندگی کے ہر حال میں وہ اللہ رب العالمین کے آگے جھکنے والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعوت کو قرآن میں بطور نصیحت یوں بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جھوٹے الزام کی بنیاد پر جیل میں ڈالا گیا، تو جیل میں سب سے پہلی دعوت جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دو جیل کے ساتھیوں کو دی، وہ یہی دعوت تھی۔ ان کی سوچ کو مضبوط کیا اور کہا، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے قید و بند کے ساتھیوں، مجھے بتاؤ کہ یہ جو لوگوں نے اپنے طور سے، اپنی منشا، اپنی خواہش سے جو مختلف معبود بنا لیے ہیں کہ فلاں روزی دینے والا ہے، فلاں اولاد دینے والا ہے، فلاں مصیبتوں سے بچانے والا ہے، فلاں بگڑی کو بنانے والا ہے، فلاں بگڑی کو سنوارنے والا ہے، جو لوگوں نے اپنے طور سے، اپنی منشا سے جو مختلف ارباب بنا لیے ہیں، مختلف رب لوگوں نے بنا لیے ہیں، خیر کیا یہ بہتر ہے
یہ تمام معبودان بہتر ہے کہ انسان در در کی ٹھوکریں کھائے، انسان کے لیے یہ بہتر ہے، یا پھر ام اللہ الواحد القہار، یا ایک زبردست مضبوط اللہ رب العالمین بہتر ہے؟ فیصلہ کر لو۔ کیا تم مختلف دروں پر جا کر اپنے سروں کو جھکا کر خود اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں ڈالنا چاہتے ہو، یا ایک اللہ رب العالمین کے در پر جھک کر تم اپنی فکر کو مضبوط کر کے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو محفوظ کرنا چاہتے ہو؟ آپ دیکھیں میرے بھائیو دوستو، سماج میں یہی ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بے اولاد ہے، اگر کوئی مصیبت کا مارا ہے، تو مختلف لوگ جن لوگوں نے اپنے معبود بنا لیے ہیں، جنہوں نے مختلف درباروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا ہے، آج وہ اس مصیبت کے مارے شخص کو کیا مشورے دیتے ہیں؟ اگر اولاد نہیں ہوتی ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنے آرام کی قربانی دیتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اس در پر جاتا ہے۔ جب اس در پہ جاتا ہے کام نہیں ہوتا، پھر کچھ لوگ اس کو دوسرا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ فلاں در پہ چلے جاؤ، آپ کا کام وہاں پر ہو جائے گا۔ اس طرح سے وہ اپنے کام کو بنانے کے لیے، وہ اپنی بگڑی کو سنوارنے کے لیے اللہ کا در چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کو چھوڑ کر وہ در دروں کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید جو اس نے نہیں قبول کی، اس کا عقیدہ جو مضبوط ہونا چاہیے تھا، اس نے اپنے عقیدے کو مضبوط نہیں کیا، اس نے اپنی توحید کو مضبوط نہیں کیا، جس کی بنیاد پر آج وہ مصیبت کا مارا شخص در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ تو توحید یہ اپنے ماننے والوں کی فکر کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، جب انسان شرک سے بچتا ہے، اس کی فکر مضبوط ہو جاتی ہے، تو توحید کا تیسرا اثر اس پر یہ ہوتا ہے کہ یہ توحید، یہ عقیدہ اپنے ماننے والوں کے نفسوں کو، ان کے دلوں کو، ان کے جگر کو سکون، اطمینان اور راحت پہنچاتا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک بندے کا تعلق اللہ رب العالمین سے جڑ جاتا ہے، تو وہ انسان، وہ رب کی توحید کو ماننے والا، ان تمام چیزوں سے بے خوف ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں کا ڈر اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیتا ہے جن کا ڈر مشرکین کو ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اب چاہے وہ روزی روٹی کا خوف ہو، چاہے وہ اولاد نہ ملنے کا خوف ہو، چاہے وہ ظالموں کے ظلم کا خوف ہو، چاہے وہ اہل و عیال کا خوف ہو، چاہے وہ تنگی کا خوف ہو، ان تمام خوف سے اللہ رب العالمین کی توحید کو ماننے والا، رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے والا، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بے خوف کر لیتا ہے۔ اور یہی تو چیزیں ہیں جو انسان کے سکون اور اطمینان کو غارت کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہی تو وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ لیکن یہ توحید کو جب انسان مانتا ہے تو اللہ کا کلام کہتا ہے، رب العالمین کا فرمان کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے، اللہ رب العالمین کو اللہ مانا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو اللہ رب العالمین کے معاملات میں داخل ہونے نہیں دیا، خالص ایمان لایا اللہ رب العالمین کی ذات پہ۔ اس لیے کہ ہم تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں شرک کی آمیزش ہے،
ہمارے اعمال میں، ہمارے ایمان میں ہم نے غیر اللہ کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے ایمان کا جو صحیح پیمانہ بتایا، اس آیت کے ذریعے بتایا کہ جب بھی ایمان کی بات دل میں آئے، جب بھی اپنے دل میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا خیال آئے، تو اس پیمانے کو، اس میٹر سے اپنے ایمان کو جانچ لینا کہ تمہارا ایمان کیسا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، صرف ایمان نہیں لایا، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی اپنے ایمان میں شرک کو داخل ہونے نہیں دیا، تو کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ فرمایا رب العالمین نے، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک لہم الامن، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں سکون ہے، اطمینان ہے، شانتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی توحید کو مان لیتے ہیں، جن کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو عقیدے کی مضبوطی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا میں امن سکون سے نواز دیتا ہے۔ اور جب یہ دنیا سے رخصت ہو کر، جب یہ دنیا سے وفات پا کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا اولا وہم مہتدون، تو یہ اس دن، یوم آخرت کے دن کہ جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں ہونے دیتے ہیں، تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن ہدایت پانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ان لوگوں میں شمار کریں گے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا جن کا نصیب، جن کا مقدر ایسے لوگوں کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، یہ ایمان، یہ توحید اپنے ماننے والوں میں ایک اثر یہ بھی پیدا کرتا ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کے نفسوں کو، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اس فائدے پر غور کرنا، اگر آپ نے اس فائدے کو سمجھ لیا، اگر آپ نے اس اثر کو سمجھ لیا توحید کے، تو آج جو ہمارے ملک میں مسلمانوں کے خلاف جو مختلف تنظیمیں، جو آج کل چالیں چل رہی ہے، آج جو مشن ہمارے خلاف چلایا جا رہا ہے، آپ اس مشن سے، اس چال سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ کہ توحید کا چوتھا اثر اپنے ماننے والوں پر یہ ہوتا ہے کہ توحید کو ماننے والوں کا نفس، ان کا جگر، ان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی توحید کو ماننے والا اپنے تمام معاملات اللہ رب العالمین سے جوڑ لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہونے والے ہر فیصلے پر وہ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور دنیا میں آنے والی تمام مصیبتوں پر وہ اس لیے صبر کرتا ہے کہ تمام مصیبتیں، یہ تمام پریشانیاں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں۔ جب انسان کا یہ معاملہ ہو جائے، جب مسلمان کا یہ ایک معاملہ بن جائے، اس کی سوچ یہ بن جائے، تو اس مسلمان کا، اس مومن کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، یہی چال، جو مسلمانوں کے خلاف آج چلی جا رہی ہے، آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی چلی گئی ہے۔ اس توحید کو ماننے کی وجہ سے، مسلمان اور مومن ہونے کی وجہ سے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو زبانی تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، آپ کو مالی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن ان تمام پریشانیوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کو کمزور ہونے نہیں دیا،
اپنے دل میں اپنے جگر میں کسی بھی طرح کی کمزوری کو جگہ نہیں دی۔ کیوں تھا؟ اس لیے کہ اسی شخصیت کے ذریعے اللہ رب العالمین قیامت تک آنے والی نسلوں کے دلوں میں اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانے والا تھا۔ تو آپ سوچئے، جو رب کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانے جا رہا ہے اس کا دل کیسا ہوگا، اس کا جگر کیسا ہوگا میرے بھائیو دوستو، کہ اس کی بیٹی، ان کی بیٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو آپ کے سامنے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس توحید کی بنیاد پر 3 سالوں تک چمڑے اور سوکھے پتے چبانے پر مجبور کیا گیا، لیکن 3 سالوں تک رب العالمین کی توحید کی وجہ سے پریشانیوں کو برداشت کیا، چمڑوں کو چوسا، درختوں کے پتے چوسے اپنی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے، لیکن اپنے نفس کو، اپنے جگر کو اور اپنے دل کو کمزور ہونے نہیں دیا۔ یہ تو تھے امام الانبیاء، لیکن جن لوگوں نے آپ کی بات مانی، آپ کے اس پیغام کو دل و جان سے قبول کیا، ان لوگوں نے بھی اس توحید کی وجہ سے کیا کیا، اس توحید کا اثر ان لوگوں پر کیا ہوا کہ وہ بلال ادنیٰ سے غلام ہے، لیکن رب کی توحید کی وجہ سے، رب کی توحید کو ماننے کی وجہ سے ان کے سینے پر وزنی پتھر رکھا ہوا ہے، مضبوط چٹان کو ان کے سینے پر رکھ دیا گیا ہے۔ مجال ہے کہ اپنی زبان سے کفریہ کلمات کو نکالے، جسے ان کا سردار ان سے کوشش کر رہا تھا کہ وہ اپنی زبان سے کفریہ کلمات نکالے، لیکن وہ اس عقیدے کی اثر کی وجہ سے اپنی زبان سے الاحد جیسے عظیم الفاظ نکال رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کی ذات پر مکمل ایمان لایا ہے، ہم نے نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین کو مان لیا ہے، اس پر ہمارا ایمان مکمل اور پختہ ہو گیا ہے، اب تم ہمارے سینوں پر کتنے ہی بھاری اور مضبوط چٹانیں رکھ دو، تم ہمارے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، آپ دیکھیں کہ آج ہم کہتے ہیں خواتین بڑی کمزور ہوتی ہیں، عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہے، لیکن جب ان خواتینوں میں اللہ کی توحید آ جائے، جب یہ اللہ رب العالمین کو ایک ماننے لگ جائے تو معاملہ کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہے، لیکن امام الانبیاء کی رسالت پر ایمان لایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابو جہل آپ کو پریشان کرنے لگ گیا اور کہا، سمیہ تم ہمارے معبودوں کو، یہ جن پتھروں کو ہم پوجتے ہیں، تم ان کو اپنا معبود مانو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ سمیہ کہتی ہیں، میرے بھائیو دوستو، عقیدے کا اثر دیکھیے، توحید کا اثر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ وہ کمزور خاتون کہتی ہے، وہ رب کی توحید کو قبول کرنے والی خاتون اپنی زبان سے کیا کہتی ہے کہ ابو جہل تو نے اللہ کی توحید کے بارے میں، تو نے اللہ کے ایمان کے مقابلے میں بڑی ادنا چیز کا سوال کر لیا ہے، تو ایک جان ہم سے مانگتا ہے، لے ہم اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے، ہم رب العالمین کی ذات پر ایمان کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ خاتون نے جواب دیا تو کیا ہوا نتیجہ میرے بھائیو دوستو؟ واقعہ ایسا ہے، قصہ ایسا ہے کہ اسے ہم اور آپ پڑھ نہیں سکتے، کہ اس بری طریقے سے، اس خطرناک طریقے سے اس خاتون کو ابو جہل لعنہ اللہ رب العالمین اس پر اپنی لعنت نازل فرمائے، اس نے انتہائی بے دردی سے، خطرناک طریقے سے اس خاتون کو شہید کیا۔ کیوں؟ یہ ایمان تھا، یہ رب کی توحید کا اثر تھا میرے بھائیو دوست۔ اسی طریقے سے وہ ام سلیم
رضی اللہ تعالی عنہا کہ چھوٹا بچہ مر گیا ہے، وفات پا گیا ہے، لیکن شوہر سفر سے آتے ہیں، تمام معاملات اپنے شوہر کے لیے وہ تیار کرتی ہیں، شوہر کے لیے کھانا پیش کرتی ہیں، ان سے اچھے طریقے سے پیش آتی ہے۔ گھر میں بچہ مر چکا ہے، وفات پا چکا ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کو خبر نہیں دیتی۔ جب صبح ہوتی ہے بڑے پیارے انداز سے اپنے شوہر سے بات کرتی ہے، کہتی ہے میرے شوہر اگر کوئی شخص تمہیں کوئی چیز بطور امانت دے، امانت رکھنے کے لیے اگر کوئی چیز تمہیں دے اور وہ واپس لینے کے لیے آئے تو تم کیا کرو گے؟ کہا میں اس کی چیز اسے واپس کر دوں گا۔ کہا اس خاتون ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے شوہر یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جو اولاد اللہ رب العالمین نے ہمیں دی تھی، جو اولاد اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی تھی بطور امانت جو ہمارے پاس رکھی ہوئی تھی، اس امانت کو اللہ رب العالمین نے واپس بلا لیا ہے۔ یعنی آپ کا یہ جو بیٹا ہے یہ مر چکا ہے، وفات پا چکا ہے، لے جائیے اسے غسل دیجئے اور اسے آپ دفنا کر آ جائیے۔ بھائیو دوستو، سننے میں تو ہمیں بڑا آسان لگتا ہے، سننے میں یہ بات تو ہمیں بڑی معمولی لگتی ہے، لیکن ایک بچے کی وفات کا غم کیا ہوتا ہے، ایک معصوم بچے کی موت کا خوف، ڈر، رنج و غم کیا ہوتا ہے، آپ اس ماں سے پوچھئے جس ماں نے اس بچے کو جنم دیا ہے۔ آپ ایک معصوم بچے کی وفات کا درد، اس کا غم اس باپ سے پوچھئے جو اپنی اولاد کی محبت کے لیے ترستا ہے، جو اپنی اولاد کو حاصل کرنے کے لیے آج اپنے ایمان کا سودا تک کر دیتا ہے۔ اس باپ سے پوچھئے کہ ایک معصوم بچے کی وفات کا درد کیا ہوتا۔ اور اسی طرح کی بے شمار قربانیاں آپ صحابہ کرام کی دیکھیں، پڑھے میرے بھائیو دوستو، آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ پڑھ نہیں سکتے، اور اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کا ایمان اگر مضبوط ہے تو آپ کی آنکھوں سے، ہماری آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگ جائیں گے۔ یہ کیوں تھا؟ یہ کیوں تھا میرے بھائیو دوستو؟ یہ اس لیے تھا کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سکھایا تھا کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ میرے صحابہ جب کوئی چیز مانگنی ہو، جب کوئی چیز طلب کرنی ہو تو اللہ رب العالمین سے طلب کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب مدد کی ضرورت پڑے، جب تم کمزور ہو جاؤ اور ایسی مدد جہاں اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں آ سکتا ہے تو فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، تو تم اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر لینا۔ تو یہ توحید کا اثر ہے جو اپنے نفس کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ آج دیکھیں یہ غیر قوم آج ہمارے نفس کو کمزور کرنا چاہتی ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنے طور سے ٹوپی اور جبہ پہن کر ویڈیو بنا کر یہ آج مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمان ہے بھی جو اپنے آپ کو کمزور بنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا تو وہ حالات جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے، جو حالات صحابہ کرام کے سامنے آئے تھے میرے بھائیو دوستو، وہ حالات تو ابھی ہمارے سامنے نہیں آئے۔ اگر وہ حالات اگر ہمارے سامنے آ جائے تو کیا ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے؟ نہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، ایک آخری بات جو اللہ کی توحید سے ہمیں اور آپ کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی توحید یہ ہمارے دلوں سے شخصیت پرستی کو باہر نکال دیتی ہے۔ جو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، جو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کو اللہ مانتا ہے، ایسا بندہ پھر اللہ رب العالمین کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نام میں نام ملاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کتنی عظیم شخصیت اس کے سامنے آ جائے، اگر اللہ کا فرمان اس کے خلاف ہے تو
تو وہ دنیا کی بڑی سے بڑی ہستی کی بات کو چھوڑنے تیار ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کے فرمان کو نہیں چھوڑتا، لیکن وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں چھوڑتا۔ آپ دیکھیں کہ جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو کمزور کر دے، موسیٰ علیہ السلام جو رب کی توحید کی دعوت لے کر آئے تھے ان کی دعوت کو کمزور کر دے، مقصد یہ تھا۔ جادوگروں کو بلایا، جب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی اور انہوں نے ازدے کی شکلوں کو اختیار کر لیا، تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی ڈال دو، اللہ کا نام لے کے اللہ کی اجازت سے تم اس لاٹھی کو میدان میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی اپنے میدان میں ڈالی، وہ لاٹھی اژدہا بن گئی اور اس نے ان تمام جادوگروں کے رسیوں کو جو اژدے کی شکل میں لوگوں کے سامنے نظر آ رہی تھی ان تمام اژدوں کو نگل لیا۔ کیا اثر ہوا؟ جادوگر جانتے تھے کہ جو رسیاں ہم ڈال رہے ہیں یہ محض رسیاں ہے اور یہ آنکھوں کا کھیل ہے، یہ کوئی اژدے صاحب نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے منظر دیکھا، اللہ رب العالمین کی توحید کا کرشمہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر اللہ کی اجازت سے اس لاٹھی کو پھینکا جو سانپ بن گئی، اور انہوں نے ہمارے تمام جادوؤں کو زیر کر دیا، ہرا دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ کیا وہ لوگ موسیٰ پر ایمان لائے؟ کیا وہ موسیٰ کے لیے سجدے کرنے لگ گئے؟ نہیں میرے بھائیو دوستو، کیا کہا؟ تمام جادوگروں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ایمان لائے کس پر؟ موسیٰ پر، ہارون پر نہیں، بلکہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، لیکن اس اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، ہم اس رب کی توحید کو مانتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ یہ توحید کا اثر کہ یہ اپنے ماننے والوں کے اندر شخصیت پرستی کو پیدا ہونے نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے معمولی سی کرامت کر لیتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ہمیں سنتے ہیں کہ فلاں صاحب کرامت ہے، فلاں بڑی کرامت والے ہیں، ہم سن کر، ہم دیکھ کر ان کے دروں پر جا کر اپنی پیشانی کو ٹیک دیتے ہیں، ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر اولادیں مانگنے لگ جاتے ہیں، ہم ان کے پاس جا کر اپنی بگڑیاں بنانے والا بن جاتے ہیں، ہم ان کے دروں پر جا کر اپنے نفع و نقصان کی بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں، صرف دیکھ کر اور سن کر۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی ان کے سامنے اتنی عظیم کرامت دکھا رہے ہیں، مجال کہ موسیٰ کو سجدہ کرے، مجال کہ وہ ہارون علیہ السلام کو سجدہ کرے، بلکہ ایمان لایا تو کس پر لایا؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ چند اثرات تھے جو توحید کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے اپنے ماننے والوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن بنا دے۔ اللہ رب العالمین تو ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین تو ہم سب کے ایمان کی اصلاح فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو صحیح معنوں میں ہمیں تجھے اپنی ذات کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین آج مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم کیا جا رہا ہے وہاں تو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین تو وہاں مسلمانوں کی نصرت و تائید کا معاملہ فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کی روزی کو اللہ تو مزید بڑھا دے۔ اللہ رب العالمین تو ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.